اب میرے آقا سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ایک دو جملوں سے سمجھ جائیے کہ حضرت آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ تک جتنے انبیاء کرام مرسلین نظام کو اللہ تعالیٰ نے الگ الگ خوبیاں اور کمالات عطا کیے، وہ سارے کمالات، وہ ساری خوبیاں، بلکہ اس سے بھی کہیں زیادہ تنے تنہا اللہ نے اپنے محبوب کو عطا فرمایا۔ حسن یوسف دم عیسیٰ، حسن یوسف دم عیسیٰ، ید بیضا داری، آنچے خوبہ ہما دارن تو تنہا دار۔ صرف اگر کمالات موسیٰ کو شمار کیا جائے، کمالات عیسیٰ کو شمار کیا جائے، کمالات ابراہیم کو شمار کیا جائے، وہ بھی صرف قرآن کی روشنی جو رب نے قرآن میں بیان فرمایا، ان حضرات کی عظمتیں تو مہینوں یا سالوں گزر جائے، کسی ایک نبی کے صرف قرآنی اوصاف بیان نہ ہو سکے۔ احادیثیں الگ ہیں، دیگر روایات الگ ہیں۔ اب یہ ساری خوبیاں جب شخص واحد کے اندر جمع ہو جائے، ایک ذات کے اندر جمع ہو جائے، بلکہ اس سے بھی زیادہ، تو ان کی خوبیوں کو بھلا کون بیان کر سکتا ہے؟ ان کی عظمتوں کو بھلا میلوان کون نقل کر سکتا ہے؟ ان کی خوبی، ان کی عظمت کے لیے تو وہ بس یہی کہیں گے جو اعلیٰ حضرت عظیم البرکت نے کہا کہ سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے۔ سارا کچھ کہنے کے بعد جب دیکھا کہ عظمت مصطفیٰ ہے کہ حق ادا نہیں ہو رہا، تو یہ کہہ دیا لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے۔ اس مصطفیٰ کی عظمتیں بیان نہیں ہو سکتی، مختصر یہ ہے کہ اللہ خالق ہے اور پوری کائنات مخلوق ہے، تو خالق نے پورے مخلوق کا سردار اپنے محبوب کو بنا دیا، پورے مخلوق کا آقا اپنے حبیب کو بنا دیا۔ مختصر میں یہ ہے، اور اگر پھیلاؤ تو زمانہ بھی نہ کافی ہو جائے اس مصطفیٰ جان رحمت کی شان و عظمت بیان کرنے کا۔ سورہ بنی اسرائیل 15واں پارہ، پہلی آیت، ہو سکے تو پڑھ لیجئے، میں ہمیشہ نماز کی، قرآن کی دعوت آپ کو دیتا ہوں۔ اب کتنے لوگ قبول کرتے ہیں یہ اللہ بہتر جانے، لیکن اگر قبول آپ لوگوں نے ہماری اس دعوت کو کر لیا تو یہ آپ کے بھلے کے لیے۔ وَإِنْ أَحْسَنْتُمْ أَحْسَنْتُمْ فَلِأَنفُسِكُمْ، اللہ نے قرآن میں فرما دیا اگر بھلا کرو گے تو تمہارے اپنے لیے ہے، اور اگر برا کرو گے وَإِنْ أَسَأْتُمْ، اور اگر برا کرو گے تو تمہارے اپنے لیے۔ آج رجب المرجب کی 21 تاریخ ہے، بہت ساری یادیں اس مہینے میں ہے، کیونکہ یہ حرمت والا مہینہ ہے۔ یہ کون سا مہینہ ہے؟ حضرت آدم کے زمانے سے اس مہینے کی حرمت چلی آ رہی، مگر جو زمانہ آگے بڑھتا چلا گیا اس کی عظمتوں میں مزید اور چار چاند لگتا چلا گیا۔ اسی مہینے کی 27ویں شب میں، 27 تاریخ میں، 27ویں شب میں کائنات عالم میں رب ذوالجلال نے اپنے محبوب کا جلوہ دکھانے کے لیے ایک ایسا واقعہ بھی پیش آیا، اس واقعہ سے اہل ایمان کھل اٹھے اور باطل کا منہ ایسا کالا ہوا کہ ابو جہل اب تک اپنی قبر میں تڑپتا ہوگا۔ یہ سارے کفاران قریش اپنی قبروں میں تڑپتے ہوں گے، اور ان کی نسلیں جو یہ چلی خارجیوں کی، ابو جہل کی نسل، ابو لہب کی بھی نسل چلی ہے بھائی،
نبی کی نسل صحابہ اور اہل بیت، ان کی بھی نسلیں چلی۔ اچھا، نسل دو طرح کی چلتی ہے، ایک حقیقی نسل، یہ بیٹا پوتا پر پوتا وغیرہ، ایک ہے روحانی اور حکمی نسل، یعنی بیٹا پوتا والا رشتہ تو نہیں ہے مگر اس نے جو کیا وہ والا رشتہ ہے، بات سمجھ رہے نا، وہ ہے حکمی رشتہ۔ تو ابو جہل کے خاندان والے اب بھی باقی ہیں، یہی وجہ ہے کہ معجزہ کا انکار اور خاص کر کے واقعہ معراج کا انکار کرنے والوں میں پہل آگے جو تھا وہ ابو جہل تھا، اور تصدیق کرنے میں آگے جو تھا وہ حضرت صدیق اکبر تھے۔ تو صدیق اکبر کی بھی اولادیں باقی ہیں، ہم لوگ روحانی اولاد، کیونکہ ان کی صداقت پر ہم نے ایمان لایا، صدیق نے تصدیق کر دی، بات صحیح ہے۔ ابو جہل کی اولادیں بھی اب تک موجود ہے اس روشن زمانے میں، سائنٹیفک دور میں بھی، کہ انسان چاند پر کمندر ڈال رہا ہے، سورج میں جانے کی کوشش کر رہا ہے، شعاعوں کو کیچ کر رہا ہے، فضا میں گھر بنا رہا ہے، اور یہ ابو جہل کی اولادوں کو اب تک یہ میرے مصطفیٰ کی طاقت، وہ بھی اللہ سے رب نے طاقت مہیا فرمائی، بلانے والا رب، جانے والے مصطفیٰ، دونوں طرف عظیم ہے، مگر اب تک ان کی کھوپڑی میں یہ بات نہیں آ سکتی۔ تو میں یہ کہوں گا کہ ابو جہل سے کسی نے پوچھا کہ ابو جہل تم تو یار اتنا قریب سے نبی کو دیکھا، پھر نبی کو مانتے کائیں نہیں؟ تو ابو جہل نے کہا کہ میں قسم بھی کھا کے کہہ سکتا ہوں کہ یقیناً نبی سچے ہیں، لیکن میں مانوں گا نہیں۔ ابو جہل نے کہا کہ یقیناً یہ اللہ کے نبی ہیں اور سچے ہیں، لیکن مجھے ماننا نہیں ہے۔ وہی ابو جہل کی نسلیں اب تک جو چلی ہے خارجیوں اور دیگر فرقوں کی شکل میں، ان کا بھی یہ کہ سب صحیح ہے لیکن ہم مانیں گے نہیں، بات سمجھ رہے ہیں؟ تو ہم ایسے لوگوں کو، اگر کوئی اس طرح کے لوگوں کے بہکاوے میں آ گیا تو ہم انہیں قرآن و حدیث کی روشنی میں پھر سے ایمان کی دعوت دیتے ہیں، صدیق اکبر کی غلامی کی دعوت دیتے ہیں۔ ابو جہل نے انکار کیا، کہاں پہنچ گیا؟ صدیق نے اقرار کیا، کیا شان ملی ہے۔ اس لیے دعوت کو قبول کیجئے، اور یہ میری عادت آپ کو معلوم ہے کہ مفتی رفیق الاسلام بیگم مسجد مٹیا برج سے جو بیان کرتا ہے، اپنی طرف سے کوئی بات نہیں ہوتی، میں پروف پیش کرتا ہوں، دلائل ہیں قرآن سے، احادیث سے، روایت ہیں، اقوال ہیں، اٹھائیے پڑھیے۔ 27ویں شب میں معراج ہوئی، جب بلانے والا اللہ ہے تو تمہیں کیا تکلیف ہے؟ نوازنے والا اللہ ہے تو آپ کو کیا تکلیف ہے؟ اور جب جو نوازے گئے وہ ہمارے آقا ہے تو ہمیں خوشی ہونی چاہیے۔ ہمارے باپ کو کوئی عظمت مل جائے، ہمارے باپ کو کوئی عہدہ مل جائے، ہمارے باپ کو کوئی خوشی مل جائے تو اولادوں کو ناراض ہونا چاہیے۔ اولاد خوشیاں مناتی ہیں، یہ نیک اولاد کی علامت ہے۔ تو اللہ کے نبی تو ہمارے باپ نہیں، ہمارے ہزاروں لاکھوں کروڑوں باپوں سے افضل ہیں۔ اگر اس نبی کو اللہ کوئی عہدہ عطا فرما رہا ہے، اللہ کوئی عظمت عطا فرما رہا ہے، تو ہمیں منہ بنانا چاہیے کہ خوشیاں منانا چاہیے۔ نبی ہمارے، کلمہ ہم اس مصطفیٰ علیہ رحمت کا پڑھتے ہیں۔ اب سن لیجیے ایک آدھ پروف، یہی جو میں نے پڑھا 15واں پارہ سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 1 پڑھیے۔ رب ذوالجلال نے معراج کا تذکرہ فرمایا۔ اگر اللہ پر ایمان ہے، رسول اللہ پر ایمان ہے تو آ جاؤ۔ 27واں پارہ میں سورۃ النجم ہے، 27واں پارے میں سورۃ النجم۔ ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين او ادنى فاوحى الى عبده ما اوحى۔ اور آیت پڑھتے چلے جائیے۔ ما زاغ البصر وما طغى، وہ پوری سورت پڑھ ڈالیے، خاص کر کے آیت نمبر 7 سے لے کر 20 تک یہ آیتیں پڑھیے، ترجمہ پڑھیے، ماشاءاللہ خدا کی قدرت کا بھی پتہ چل جائے گا، مصطفیٰ کی عظمت کا بھی پتہ چل جائے گا۔
کہ جس رب کی ہم عبادت کرتے ہیں وہ رب کتنی طاقت کا مالک ہے، اور جس مصطفیٰ کی عظمت اور عشق ہم اپنے دل میں رکھتے ہیں وہ مصطفیٰ کتنے عظیم ہے، وہ نبی کتنے عظیم ہے۔ تو آج میں ترجمہ نہیں کروں گا، آپ پر چھوڑ دے رہا ہوں، امید ہے کہ آپ لوگ جا کے پڑھ لیجیے گا۔ سورہ والنجم 27واں پارہ، پہلی سورت کے بعد جو دوسری سورت آئے 27واں پارہ سورہ والنجم، اس کو پورے ٹرانسلیشن کے ساتھ ترجمہ کے ساتھ پڑھیے، انشاءاللہ واقعہ معراج سمجھ میں آ جائے گا، مصطفیٰ کی عظمت سمجھ میں آ جائے گی، مصطفیٰ کی نگاہ کی طاقت سمجھ میں آ جائے گی۔ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم ڈائریکٹ رب نے جن سے کلام فرمایا، ڈائریکٹ، معمولی عظمت نہیں ہے۔ عرض کیا رب ارنی، پروردگار میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں۔ تو رب نے فرمایا موسیٰ مجھے دکھانے کی طاقت تو ہے مجھ میں، مگر تجھ میں دیکھنے کی طاقت نہیں ہے۔ لم ترانی، موسیٰ تم مجھے دیکھ نہیں سکتے ہو، مجھے دیکھنے کے لیے میں نے صرف ایک ہی ذات کو نگاہ عطا کی ہے۔ موسیٰ تمہارے اندر، تمہاری نگاہ میں وہ طاقت نہیں ہے کہ تم میرا جلوہ دیکھ سکو، وہ طاقت صرف میرے محبوب کے اندر ہے، میں نے انہیں عطا کی۔ لہذا دنیا میں سر کی آنکھوں سے خدا کو دیکھنا یہ صرف مصطفیٰ کی شان ہے، نہ کسی نبی نے دیکھا، نہ قیامت تک کوئی دیکھ سکتا ہے۔ البتہ اس مصطفیٰ کے صدقے میں اگر ہم گنہگاروں کو اس نبی کی شفاعت سے جنت میں جگہ مل گئی تو انشاءاللہ صبح و شام رب کا دیدار ہوگا، صبح و شام رب کا۔ دنیا میں رب کو دیکھنے کی تمنا نہ کرو، دنیا میں یہ تمنا کرو کہ رب نے جو کہا ہم اس پر کر لیں، اس پر عمل کر لیں۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ تو موسیٰ جیسے جلیل القدر نبی اور رسول، پڑھیے سورہ بنی اسرائیل، سورہ بقرہ، ایسی شان حضرت موسیٰ کی، ایسے جلیل القدر نبی اور رسول۔ اور رب بھی اتنی ہی محبت فرماتا ہے حضرت موسیٰ، جو کچھ ان کی امت کے حق میں حضرت موسیٰ نے مانگا رب نے فوراً آسمان سے ڈائریکٹ کھانا نازل کرنا حضرت موسیٰ کی دعا، سمندر میں راستہ پیدا کرنا حضرت موسیٰ کے لیے، فرعون زمانہ دنیا کا اتنا بڑا حکمران، اس سے مقابلہ کی طاقت رب نے حضرت موسیٰ کو عطا فرمائی۔ ایسا عظیم الشان رسول خواہش کرتا رب تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، رب نے فرمایا دیکھ نہیں سکتے ہو۔ اور باختلاف روایات نبی نے ابھی رب کو دیکھنے کی خواہش ظاہر ہی نہیں کی، وہ تو امہ ہانی کے گھر میں آرام فرما رہا ہے، حضرت جبریل امین چھت پھاڑ کے آ رہے ہیں، مصطفیٰ آرام کر رہے ہیں۔ فرمایا جبریل اس وقت آنے کا کوئی سبب، اور پھر چھت پھاڑ کے راستہ بدل گیا۔ تو جبریل عرض کرتے حضور آج آنے کا بھی انداز الگ ہے، وقت بھی الگ ہے، کیونکہ آج کچھ الگ ہونے والا ہے۔ رب نے اب تک جو چیز، جو عظمت کسی کو عطا نہیں فرمائی، وہ عظمت آج اللہ آپ کو عطا فرمانے والا ہے۔ جبریل خیریت کیا بات؟ تو حضرت جبریل عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، رب آپ کے دیدار کا مشتاق ہے، رب آپ کے دیدار کا مشتاق ہے، رب آپ کو دیکھنا چاہتا ہے اور اپنے آپ کو دکھانا چاہتا ہے۔ کوئی نادان اپنے ذہن میں یہ نہ لائے کیا مطلب کیا کہ حضور بڑھ گئے خدا سے، نہیں، دو دوستوں میں، دو محبوب میں ایسی محبت ہوتی ہے، ایسی محبت ہوتی ہے، ایک دوسرے کو دیکھنا چاہے تو اس کی وجہ سے کسی کا چھوٹا بڑا ہونا لازم نہیں۔ رب کو اتنا بڑا ہے کہ نبی کو جو کچھ ملا ہے نبی کے صدقے میں، پھر نبی خدا سے کیسے بڑھ سکتے؟ اگر کوئی اس طرح کی غلاظت ذہن میں رکھتا ہے تو اسے پھینک دینا چاہیے اور سچی توبہ کرنا چاہیے۔ نبی کتنی ہی کیوں بڑے نہ ہو جائیں، نبی کو سارے کمالات عطا کرنے والا خدا ہے، اور جو دینے والا ہوتا ہے وہ لینے والے سے ہمیشہ افضل و اعلیٰ
اس لیے یہاں سوال پیدا ہی نہیں ہوتا کہ کوئی کہے کہ نبی سے تو خدا سے نبی کو بڑھا دیا گیا. یہ سوالات انہی کے ذہنوں میں آئے گا جو انہی کی اولاد سے. کس کی؟ ابو جہل کی اولاد سے. ورنہ بخاری ہے، میں اپنی طرف سے کہتا نہیں، یہ قرآن کی آیتیں پڑھیے، بخاری شریف، ترمذی، مسلم، نسائی، ہر ایک میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معراج کے واقعات کا تذکرہ موجود ہے. اب اتنی حدیث، ایک دو حدیثیں بھی بولوں گا، حالانکہ دو چار باتیں مجھے اور بھی بولنا ہے. مختصر یہ ہے کہ ایک طرف حضرت موسیٰ ہیں، تمنا ہے، ایک طرف نبی ہیں، جبریل آ کے رب کا پیغام، اللہ آپ کے دیدار کا مشتاق. سمجھ گئے اپنے نبی کی شان؟ سمجھ گئے؟ نبی اور رسول ایسے ہوتے ہیں جنہیں دیوار کے پیچھے کی خبر نہیں، وہ نبی نہیں ہو سکتا ہے. ہو سکتا ہے ابو جہل کی اولادوں کا نبی اس طرح ہو. ہمارے نبی تو یہ ہیں کہ پوری کائنات کہیں بھی ہو، کہیں بھی رہے، حد یہ ہے کہ جنت میں کیا ہو رہا ہے، جہنم میں کیا ہو رہا ہے، ہر پل ہر آن مصطفیٰ کی نگاہوں کے سامنے. یہ ہمارا عقیدہ ہے، اور یہ عقیدہ قرآن و سنت کا عقیدہ ہے، حدیث مبارکہ کا عقیدہ. چلے کہ حضور یہ شرف کسی کو نہیں ملا کہ سر کی آنکھوں سے خدا کو دیکھ لے. اس لیے اب ان اعتراضات میں جاؤں گا ہی نہیں کہ اللہ کو نبی نے سر کی آنکھوں سے جو دیکھا ہے، جسمانی اعتبار سے دیکھا ہے کہ روحانی اور اعتبار سے، خواب کے اعتبار سے، اس کا ایک ہی جواب ہے کہ اگر خواب میں دیکھنا ہوتا یہ سب جھمیلا ہوتا ہی نہیں. کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کا دیدار ایک بار نہیں 34 بار کیا ہے. ایک بار سر کی آنکھوں سے، باقی خوابوں میں. تو خوابوں میں جب اللہ کا دیدار نبی نے کیا، کوئی لفڑا ہوا ہی نہیں تھا، نہ کوئی ابو جہل سامنے آیا، نہ کوئی دوسرا سامنے آیا. جب نبی نے کہا کہ میں نے اپنے سر کی آنکھوں سے جسم و جسمانیت کے ساتھ رب کو دیکھا، تب جھمیلا کھڑا ہوا ہے. تب ابو جہلوں کا دماغ پھٹا ہے کہ یار ہم تو ان کی شان گھٹانے میں لگے ہیں، اور اگر یہ واقعہ کو لوگوں نے مان لیا تب تو یہ اتنی بڑی عظمت ہے کہ پھر اس سے بڑی عظمت اور کیا ہو سکتی ہے. اس لیے یہ سوال پیدا ہی نہیں ہوتا. یہاں جس معراج کی بات ہو رہی ہے یہ وہ معراج ہے جو رب نے قرآن میں کہا سبحان الذی اسری بعبدہ. عبد پڑھ لیجئے. اب عربی گرامر میں سمجھاؤں گا آپ کو تو بہت وقت لگ جائے گا. آپ کو قرآن کا ترجمہ پڑھ لیں وہی بہت ہے، عربی گرامر کے لیے بہت ٹائم لگتا ہے. عبد عربی میں عبد ہے، عبد کا معنی بندہ. عبد کا کہ یہ لازمی خاصہ ہے کہ عبد کا اطلاق اسی پر ہوتا ہے جو جسم مع روح ہو. جو جسم مع روح ہو اسی کو عبد کہا جاتا ہے. رب نے قرآن میں ہر جگہ خطاب کیا، یا ایھا الرسول، یا ایھا المزمل، یا ایھا المدثر، طٰہٰ، یاسین. رب کے خطابات قرآن میں بھرے ہوئے ہیں، مصطفیٰ کے خطابات، القابات جو رب نے دیے نبی کو. لیکن جب معراج میں لے جانے کی بات آئی تو رب نہ رسول فرما رہا ہے، نہ نبی فرما رہا ہے، نہ مزمل و مدثر فرما رہا ہے، نہ طٰہٰ و یاسین فرما رہا ہے. رب فرماتا ہے سبحان الذی اسری بعبدہ. معبود اپنے عبد کو، بندے کو، اور بندہ جس روحی کو کہا جاتا ہے. تو جب نبی کو معراج پر لے جانے کی بات آئی تو رب نے مزمل و مدثر و یاسین و طٰہٰ نہیں کہا بلکہ عبد کہا. یعنی رب مصطفیٰ کو جسم و جسمانیت کے ساتھ اپنی بارگاہ میں بلایا. پڑھ لیجیے اب آیت کریمہ، اس کی تفسیر پڑھ لیجیے. چند ہی باتیں کہا کہ بات گزر گئی، وقت بھی ختم ہونے کو قریب ہے. آنے والا بدھ کا دن گزر کر کے مغرب کا وقت جیسے شروع ہوگا وہ مبارک تاریخ شروع ہوگی. اس لیے پھر میں کہوں گا کہ مسلمانوں دیگر تقریبات کرتے ہو ناجائز و حرام نہیں ہے، لیکن اصل تقریب کو چھوڑ کر کے کوئی جعلی تقریب کے چکر میں رہ جائے. نکاح مین ہے کہ ڈی جے بجانا مین ہے، اور نکاح مین ہے کہ یہ پٹاخہ پھوڑنا مین ہے. نکاح ہو ہی نہیں، رات بھر پٹاخہ پھوڑتے رہیے، ڈی جے بتا گانے کر، نکاح ہوگا کیا؟ عورت آپ کے لیے حلال ہوگی کیا؟ لڑکی والا اپنی لڑکی آپ کو دے گا کیا؟ تو اصل چھوڑ کے نقلی چیزوں میں پڑا ہوا ہے مسلمان.
یہ ایک مثال کے طور پر میں نے سمجھایا. اسی طرح آپ کو آگے بڑھو، نبی کی تقریبات کو مناؤ، صحابہ کی تقریبات کو مناؤ، اہل بیت کی تقریبات کو مناؤ جو قرآن و حدیث سے ثابت ہو. دیگر تقریبوں کو میں منع نہیں کرتا، کرنا ہے کرو، جائز ہے، ناجائز و حرام نہیں ہے اگر شریعت کی حدود میں ہے تو. لیکن معراج منانا یہ رب کا فرمان ہے قرآن. مصطفیٰ کا جشن منانا، مصطفیٰ کو یاد کرنا یہ حکم ہے قرآن. صحابہ کو یاد کرنا یہ حکم ہے قرآن و حدیث میں. اہل بیت نبوت کو یاد کرنا، ان کا جشن منانا یہ ثابت ہے قرآن و حدیث سے. اس لیے تھوڑی سی ترقی کرو، آگے بڑھو. بدھ کے دن اگر کچھ کرنا ہے تو اس دن کرو. کیا کرنا ہے؟ جب مصطفیٰ نے رب کو دیکھ لیا اتنا قریب رب کے کہ فکانا قاب قوسین او ادنا، کہ ہاتھ تو ہاتھ کا فاصلہ بھی نہیں رہا. مصطفیٰ ہے اور خدا، وہاں جبریل بھی نہیں، وہ تو لامکہ ہے، کچھ ہے ہی نہیں، کچھ ہے ہی. اب وہاں رب نے مصطفیٰ کو جل دیا، وہ رب جانے اور مصطفیٰ جانے. فَأَوْحَا إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَا، رب نے اپنے بندے کو جو وحی کی، نبی کو جو وحی. پھر یہ کچھ لوگوں کو نبی کو اس بات کا علم نہیں، اس بات کا علم نہیں، فلاں کا علم نہیں. ارے نادان وہاں کوئی تھا ہی نہیں. دینے والا خدا ہے، لینے والے مصطفیٰ ہیں. کیا دیا یہ نبی جانتے ہیں، کیا دیا یہ خدا جانتا ہے. رب نے کہہ دیا جو دینا تھا دے دیا. اب کتنا دیا مصطفیٰ جانے. تم کون ہوتے ہو کہنے والے کہ اتنا نہیں دیا، اتنا نہیں دیا؟ تم رب کے دینے کو جانتے ہو کہ رب کتنا دے سکتا ہے، رب کتنا عطا کر سکتا ہے. اب جب مصطفیٰ چلے تو مہمان نبی کو بلایا گیا سیر و تفریح کے لیے. جنت گھموایا، جہنم دکھوایا، بہت سارے واقعات ہیں. یہ واقعہ معراج کے لیے بھی تقریباً گھنٹوں کی ضرورت ہے خالی قرآن و حدیث کی روشنی. تو کہا محبوب جب جا رہے ہو تو ایک تحفہ لیتے ہوئے جاؤ. تو تحفہ یاد ہے کیا تحفہ لے کر آئے تھے؟ نماز کا تحفہ لے کر آئے. اس سفر سے بڑا سفر کوئی دنیا کا نہیں، اور سفر کرانے والا خدا، سفر کرانے والے مصطفیٰ. اس تحفہ سے دنیا میں کائنات میں بہتر تحفہ ہوا نہیں، کیونکہ دینے والا خدا، لینے والے مصطفیٰ. اس سے بھی بڑا تحفہ ہو سکتا ہے؟ ایک تو پھول دے دیتا ہے 3 دن تک کھڑکی میں لے آ کے رکھتے ہو، حالانکہ وہ سڑ رہا ہے، 2 دن کے بعد بدبو بھی آئے گی. کسی نے تھوڑا سا دے دیا کچھ تو سب لٹکا کر کے رکھتے ہو. یہ دنیاوی تحفے جو 1-2 سال کے بعد دریا برد بھی کر دو گے، یہ سڑ بھی جائیں گے، گل بھی جائیں گے، مگر اس کی حفاظت ہے. اس کے لیے آلماری بنی ہے، اس کے لیے ساتھ اوپر سے کانچ بھی لگے ہیں، اور دوسرے سب پلیٹیں بھی لگی ہوئی ہیں کہ صاحب ایوارڈ کو، تحفے کو، تحائف کو لٹکا کے رکھا جائے، تاکہ مین دروازہ سے جب کوئی انسان پرویش کرے تو کرے بڑا آدمی لینا معلوم ہوتا ہے، اتنا ایوارڈ، اتنے تحفے، بڑا آدمی معلوم ہوتا ہے. اس قدر حفاظت. حالانکہ کتنے دن رہے گا نا، وہ بلڈنگ رہے گی نا، تحفے رہیں گے. اور جس تحفے کو دل میں سجانا تھا، سجدوں سے اظہار کرنا تھا، رکوع سے اظہار کرنا تھا، قیام سے اظہار کرنا تھا، رب کا تحفہ مصطفیٰ کو ملا. مصطفیٰ نے اپنی امت کو عطا فرمایا. اس تحفے کی حفاظت کتنے لوگ کرتے ہیں؟ 5000 میں ایک آدمی بھی نہیں. 5000 میں ایک آدمی بھی نہیں. اندازہ کر لو مسلمانوں کہ اب تک جس قوم کو تحفہ پہچاننا نہ آیا، وہ قوم کیا کر سکتی ہے؟ وہ قوم کیا کر سکتی ہے میاں؟ اور یقیناً اور کچھ لوگوں نے تحفہ کو پہچاننے کی کوشش کی تو بیجا پہچان لیا. وہ سمجھ رہا ہے خالی نمازی کا تحفہ ملا ہے، تو روزہ کہاں گیا، حج کہاں گیا، زکوٰۃ کہاں گئی، جہاد کہاں گیا؟ کچھ لوگوں نے خالی نماز، لے نماز دے نماز. ارے میاں وہ بھی خالی لے نماز دے نماز نہیں ہے. نماز کے ساتھ یہ چیزیں بھی ہیں، نماز کے ساتھ بدر بھی ہے، نماز کے ساتھ احد بھی ہے، نماز کے ساتھ خیبر بھی ہے، نماز کے ساتھ خندق بھی ہے. اس لیے ہم سنیوں کو پیغام دیتے ہیں کہ خدا کے جو احکامات ہیں جو سب کو مانے وہی مومن ہے. وقت پڑے تو نمازیں پڑھنا ہوگا، زکوٰۃ دینا ہوگا، حج کرنا ہوگا، جہاد کرنا ہوگا، میدان میں نکلنے کی ضرورت ہے تو نکلنا ہوگا. مگر ڈاکٹر اقبال نے ایک بڑی بات کہی تھی
ان لوگوں کے لیے شاید مجھے لگ رہا ہے آج وہی ہو رہا ہے. میں دو چار جملے کہنا چاہ رہا تھا, وقت بھی نہیں ہے, اشاروں میں بات سمجھ تو سمجھ لے گا, جملے سینٹنس میں بولے دیتا ہوں. کہ اقبال نے کہا تھا, یہ مصرع لکھ دیا کہ شوق نے محراب مسجد پر, یہ مصرع لکھ دیا کہ شوق نے محراب مسجد پر, یہ نادا گر گئے سجدوں میں جب وقت قیام آیا. یہ نادا گر گئے سجدوں میں جب وقت قیام آیا. استعارہ ہے, یعنی جب تمہیں میدان میں نکلنا چاہیے تھا نادان, تو اس وقت سجدہ کر رہا ہے, اور جب سجدہ کرنا چاہیے تھا اس وقت ادھر ادھر دوڑ رہا ہے. اور ہندوستان میں دونوں حالات ہیں, فلسطین یاد آ جائے تو سجدوں میں گر جاؤ, بابری مسجد یاد آ جائے تو باہر نکل جاؤ. عقل سنا ہے آپ نے؟ ایک جج ہے ریٹائرمنٹ سے تھوڑی دیر پہلے, ابھی تو سنوائی ہی کمپلیٹ نہیں ہوئی, میاں فیصلہ آ گیا, 22 کو ادھر ہوا اور 31 کو یہاں فیصلہ آ رہا ہے. اور فیصلہ بھی دیکھیے, جج کا کام ہے امن و امان کو بحال کرنا, جھگڑا فساد کو ختم کرنا, دنگا لڑائی کو ختم کرنا. فیصلہ اس طرح دیا جائے کہ جو ممکنہ خدشات ہو اس کے مد نظر رکھتے ہوئے, ہم بھی جج ہیں, اسلامک جج ہیں میاں, ہم بھی فیصلے کرتے ہیں. اگر ہمیں معلوم ہے کہ ہماری اس فیصلے کی وجہ سے سماج میں, محلے میں فتنہ فساد ہو سکتا ہے, فیصلے میں لچک پیدا کی جاتی ہے تاکہ فتنہ فساد سے بچ جائے, کیونکہ فتنہ سے بچنا بھی انسانیت کے لیے بہت بڑا سبق ہے. امن و امان کا درس یہ بھی بہت بڑا سبق ہے. اور یہاں جس کانسٹیٹیوشن کی بات ہوتی ہے, سمویدھان کی بات ہوتی ہے, وہاں تو امن و امان ہی ملحوظ ہے. مگر جج صاحب نے کیا امن و امان ملحوظ رکھا کہ اوپر آپ لوگ نماز پڑھیے, نیچے لوگ پوجا کریں گے, اور کوئی بات نہیں, دونوں گلے مل کر کے جائیے. یہ جج فیصلہ دے رہے ہیں اس عالم میں کہ ابھی ابھی بابری مسجد کا تازہ معاملہ ہوا. اندازہ کیجیے کہ جج نے کتنا کو آگے بڑھایا کہ نہیں, جج نے دنگا کا راستہ کھولا کہ نہیں, اس جنگ نے فساد کو بڑھاوا دیا کہ نہیں. جب آلریڈی وہاں اس قدر کشمکش ہے, پھر نیچے پوجا کی پرمیشن, اوپر نماز, آپس میں بھیڑیں گے کہ نہیں, لڑیں گے کہ نہیں, دنگا ہوگا کہ نہیں, فساد ہوگا کہ نہیں. تو یہ جج کا فیصلہ آرٹیکل کی روح سے کیا ہے کیا نہیں ہے میں نہیں جانتا, مگر سمویدھان کی روح سے یہ جج کا فیصلہ ہندوستان کے ذرا سے امن و امان کے خلاف ہے. اس لیے فیصلہ کبھی قبول کیا ہی نہیں جا سکتا, کبھی قبول نہیں کیا جا سکتا. مگر سمویدھان ہو تب نہ آپ قبول کرو گے. سمویدھان کو تو کسی نے رکھیل بنا لیا. اب کورٹ کچہریوں کا استعمال تو صرف ایک مخصوص جماعت کے لیے ہے, پارٹی کے لیے ہے. تو کہاں ہے سمویدھان میں, اور کہاں ہے آرٹیکل, کہاں ہے لفظ, سب بیکار ہے. پھر میں وہی جملہ دہراؤں گا کہ کچھ نہیں ہے, تمہارا سہارا کل خدا تھا, آج بھی خدا ہے, ہمیشہ خدا ہی رہے گا. گیان واپی مسجد کی بات کر رہا ہوں کھل کر کے, تاکہ ہو سکتا ہے کچھ لوگ کیا مفتی صاحب کیا اشاروں میں بات کرتے ہیں, جو کھل کر کے کہنے والی بات نہ سمجھ سکے وہ اشاروں میں کیا سمجھے. بھائی فیصلہ ہو گیا, اب خالی تہ خانہ کا نہیں فیصلہ ہوا, ہو گیا فیصلہ. بات سمجھ رہے ہیں؟ میں نے تو دیکھا اس کی کچھ کلپ, تہ خانے میں نیچے پوجا کرو, اور دیکھیے تیزی ان کی بیداری دیکھو, اور تم اپنی بیداری دیکھو. فیصلہ آیا ہے, چند گھنٹے بھی نہیں گزرے تھے, مورتیاں بھی تیار ہے, پوجا پاٹ بھی تیار ہے, سب شروع ہو گیا. اے مسلمانوں, تمہارے لیے مسجد بن جائے, کیا تم بھی ایسے ہی کرو گے؟ گھر بار سب چھوڑ کے بھائی مسجد بن گئی, جا کے نماز پڑھنا ہے. جس قوم کے اندر اپنے دھرم کے حوالے سے وہ جذبات ہوگا وہی قوم آگے بڑھے گی, چاہے وہ کوئی بھی ہو. اور جس کی مسجدیں سنی ہو, ویران ہو, مسجدیں خدا کی بارگاہ میں دعا کرتی ہو, پروردگار کوئی بھیج دے تو مجھے آباد کر دے. اس قوم کو تباہ ہونے میں ٹائم نہیں لگے گا, برباد ہونے میں ٹائم نہیں لگے گا. گیان واپی آپ کے ہاتھ سے نکل گئی, فیصلہ آ گیا. اور سنیے, میں نے دیکھا کلپ راستہ میں اس سے پہلے جا بھی چکا ہوں بنارس, گیان واپی میں جا بھی چکا ہوں, نمازیں بھی پڑھ چکا ہوں. بورڈ لگا ہے, اوپر لکھا ہوا ہے
काशी विश्वनाथ मंदिर, नीचे लिखा है ज्ञानवापी मस्जिद। अब जब फैसला आया, हालांकि मस्जिद भी बाकी है, तुम्हें पूजा की परमिशन नीचे ना मिली है, ये सबसे पहले जाके बोर्ड को काशी विश्वनाथ मंदिर भी लिखा है और नीचे जो ज्ञानवापी मस्जिद की मस्जिद को मिटाया वहां मंदिर लिख दिया। क्या लिख दिया? मंदिर लिख दिया। इसी से आप अंदाजा कीजिए कि ज्ञानवापी मस्जिद भी आपके हाथ से निकल गई। इसलिए मुसलमानों, मैं कहता हूं नमाजों की भी जरूरत है, और अगर बाहर निकलने की जरूरत पड़े तो निकलना है, क्योंकि खुदा की मस्जिदें जब बचेगी, खुदा का घर जब बचेगा, तब आपका घर बचेगा। अगर आप खुदा के घर की हिफाजत की फिक्र करेंगे तो अल्लाह आपके घर को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करेगा। अल्लाह ताला मुसलमानों को जज्बा अता फरमाए और आप पक्का सच्चा मुसलमान बन के रहें। रब्बे ज़ुल जलाल की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह मस्जिदों की हिफाजत फरमाए, मदरसों की हिफाजत फरमाए, हमारे खानकाहों की हिफाजत फरमाए।